نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، تمامی حضرات مل کر حضور اکرم فخر دو عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، ابھی جو آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، قرآن پاک کا نزول ہوا، اور بھی آگے اس مہینے کی فضیلتیں بتائی ہیں، اس میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ حضرات محترم، ابھی رمضان شریف کے مہینے میں تقریباً 9 دن بقایا ہیں، لیکن ہوشیار، عقل مند، دانش مند انسان کا یہ اصول ہوتا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کوئی خصوصی دن آنے سے پہلے، کوئی خوشی کا دن آنے سے پہلے، یا پھر وہ لمحہ آنے سے پہلے اس کی تیاریوں میں شروع ہو جاتا ہے، تیاریوں میں لگ جاتا ہے، مگن ہو جاتا ہے۔ اس بات کے لیے ہر انسان جانتا ہے کہ کسی کو اگر سفر کرنا ہو، سفر میں کہیں جانا ہو دور و دراز، تو سفر میں جانے سے پہلے انسان اس چیز کی تیاری کرتا ہے جو سفر میں اس کے کام میں آنے والی ہیں۔ اگر کوئی چیز بھول بھی جاتا ہے تو واپس اس کو آنا پڑتا ہے، واپس آنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ حضرات محترم، اسی طرح سے ایک کسان ہے، وہ دن بھر اپنے کھیت میں کام کرتا ہے، لیکن شام ہونے سے پہلے سورج مدنے سے پہلے اپنا تمام کام و کاج سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے کہ شام کو گھر چلنا ہے، ورنہ رات میں جنگل میں کون رہے گا یہاں بینوان میں۔ ایسی دکاندار ہے، وہ بھی دکان میں یہ کوشش کرتا ہے اگر کوئی ایسی چیز فروخت کر رہا ہے، بیچ رہا ہے جو آج نہیں بکی تو کل کو خراب ہو جائے گی، تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ ساری چیز آج ہی نکال دی جائے، چاہے وہ کسی انداز میں بیچتا ہے، اس کو جو ہے تمام کام سمیٹ کر کے فوراً جو ہے شام سے پہلے یا پھر اللہ اکبر سونے سے پہلے جلد سے جلد گھر پر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر انسان کا یہ اصول ہے، ہر انسان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ تیاری میں لگا ہوا ہے۔ کسی کو اگر شادی کرنی ہے تو شادی سے برسوں پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، تیاریوں میں انسان لگ جاتا ہے، مہینوں سے پہلے سے اللہ اکبر تیاریوں میں مگن ہو جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو میرے بیٹی کی شادی ہے، تو اس کے لیے تیاریوں میں انسان مگن ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن حضرات محترم، ایک رمضان شریف کا مہینہ مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی عظیم نعمت کے طور پر ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اب ہمارا اور عقل مند کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، دانش مند ہوشیار انسان کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ رمضان شریف کے آنے سے پہلے اس کی تیاریوں میں لگ جائیں، ہم اس کی تیاریوں میں ہم لگ جائیں۔ اس کی تیاریاں کیا ہیں؟ کیا سحری کا سامان اکٹھا کرنا ہے، افطاری کا سامان اکٹھا کرنا ہے؟ یہ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو عطا ہی کر دیتا ہے، دے ہی دیتا ہے اس وقت پر، لیکن اصل تیاریاں اس کی کیا ہیں؟
اس سے مہینے سے پہلے 15 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم کو شب برات عطا فرمائی۔ 15 دن پہلے رمضان شریف کی یہ بھی حکمت ہے اللہ کی کہ 15 دن پہلے اللہ نے یہ اشارہ دیا ہمارے لیے، بندے ابھی رمضان کے 15 دن ہیں، آج توبہ کر لے، بہت مناسب ہے، بندے آج توبہ کر لے۔ لیکن وہ دن جنہوں نے اس دن کا احترام کر لیا اور وہ تیاریوں میں مگن ہو گئے رمضان شریف کے مہینے کے لیے، وہ پھر کامیاب و کامران ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے، حضور کی عنایت سے۔ لیکن جنہوں نے اس دن کو بھی یوں ہی گوا دیا، کھیل و کود میں لگا دیا، یوں ہی دنیا کے اندر مگن رہے، تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے کہ شب برات جیسی رات کو بھی اس نے گوا دیا انسان نے، تو پھر اللہ اکبر، پھر کب دنیا کی تیاریوں میں تو لگا ہوا ہے لیکن رمضان شریف کی تیاریوں کی کوئی فکر نہیں ہے ہماری لیے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ہمیں صحابہ کرام کس طریقے سے تیاریاں کیا کرتے تھے۔ میں زیادہ بات لمبی نہیں کروں گا لیکن مختصر طور پر سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو رمضان شریف کے مہینے میں 4 جمعہ ہوں گے اس میں پورا ہی بیان رمضان کے تعلق سے ہوتا رہے گا، آپ سنتے رہیں گے، اور رمضان شریف کے پہلے شاید 1 جمعہ اور پڑھنے والا ہے تو اس میں بھی یہی جو ہے بیان ہوگا۔ دیکھیے صحابہ کرام کا یہ اصول تھا، یہ طریقہ تھا، وہ طریقہ ان کا تھا، وہ طریقہ تو ہمارا کرنا بہت مشکل ہے۔ کچھ طریقوں پر ان کے ہم عمل کر سکتے ہیں لیکن بہت سارے طریقے ایسے ہیں جن پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے کہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، ہمارے حضور کا طریقہ تھا، رمضان شریف کے آنے سے پہلے اپنے بستروں کو طے بنا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ یہ ہم کر لیں گے؟ مشکل ہے، نہیں کر پائیں گے۔ بستروں کو طے بنا کر رکھ دیتے تھے الگ سائڈ میں، اب آپ بستر سے کوئی مطلب نہیں، آپ بس عبادتیں ہوں گی، اللہ کے آگے سجدے ہوں گے، بس یہی اللہ کے چرچے ہوں گے، بس یہی ہوگا۔ بس یہ طریقے تھے صحابہ کے، ہمارے حضور کے، اللہ اکبر، یہ انداز تھے۔ لیکن ہم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ میں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ میں ادا نہ کر سکیں تو بھلا یہ بستر والا کام کیسے کر سکتے ہیں کہ بستر سے بالکل الگ۔ صحابہ کرام اپنی بیویوں سے بالکل الگ ہو جاتے تھے مہینہ رمضان شریف کا آنے سے پہلے۔ یہ انداز تھے، یہ طریقے تھے، حالانکہ وہ غلط نہیں ہے لیکن یہ بڑے لوگوں کے طریقے ہوتے ہیں، یہ بڑے لوگوں کے انداز ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، رمضان شریف کے مہینے کی تیاریوں میں لگ جاتے تھے، مگن ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ رمضان شریف کے مہینے سے پہلے جب رمضان شریف کا مہینہ آنے والا تھا، ایک بزرگ ہیں، ان بزرگ نے جو ہے اللہ اکبر سوچا کہ رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، اب مجھے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ انہوں نے سوچا کہ رات کو سحری کے لیے بھی کچھ چاہیے، افطاری کے لیے بھی کچھ چاہیے، اور کچھ نہ کچھ، کیونکہ سحری کرنا سنت ہے، افطار کرنا بھی سنت ہے۔ بہرحال تو دیکھیے انہوں نے کیا کیا، کسی اپنے مسلمان بھائی سے اطلاع کی، ایک رقعہ لکھا، یعنی یہ خط جس کو ہم لیٹر کہتے ہیں، خط لکھا اور کہا کہ مجھے 1000 دینار دے دیجئے، ادھار دے دیجئے، قرض پر دے دیجئے، میں آپ کے ادا کر دوں گا جب مجھ پر ہو جائیں گے۔ اور جو ہے کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، اب جن کے پاس میں یہ رقعہ لکھا تھا ان کے پاس میں 1000 دینار تھے، 1000 دینار تھے۔ انہوں نے سوچا چلو خیر، ہم تو بغیر سحری کے ہی روزہ رکھ لیں گے، لیکن فلاں ہیں انہوں نے ہم سے التجا کی ہے، مانگے قرض پر یہ 1000 روپے تو ہم کو ان کو عطا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے 1000 دینار اٹھائے اور ان کو دے دیے، بھجوا دیے۔ جب ان کے پاس 1000 دینار آئے تو اللہ اکبر، ان کے پاس میں کسی دوسرے کا ایک رقعہ آیا، خط آیا، کسی دوسرے انسان کا خط آیا جنہوں نے ادھار پیسے لیے تھے۔ 1000 پیسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پیسے نہیں چلتے تھے وہاں پر، صرف دینار ہے۔ تو دیکھیے دیناروں کے معاملے میں آیا کہ 1000 ہمیں دینار آپ دے دیجیے ادھار قرض میں۔ تو جنہوں نے ادھار قرض لیا تھا دوسرے سے، انہوں نے سوچا کہ چلو ہم بھی جو ہے یوں ہی جو ہے سحری بغیر سحری سے کر لیں گے، یوں ہی روزہ رکھ لیں گے بغیر سحری کے۔ وہ 1000 دینار جن سے ادھار لیے تھے انہوں نے، تو وہ جو ہے دینار دوسروں کو دے دیے جنہوں نے ادھار لیا تھا۔ اب ان کے پاس میں ایک اور صاحب نے رقعہ بھیجا، خط بھیجا کہ رمضان شریف کا مہینہ آنے والا، آپ کے پاس 1000 دینار ہے تو ہم کو دے دیجیے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے کے لوگوں کا دل کتنا خوش تھا، کتنا مزاج الگ تھا، کتنا رحم دل تھے کہ اپنے سے زیادہ دوسرے کا لوگ خیال کرتے تھے۔ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سے زیادہ غریبوں کو، محتاجوں کو سمجھا کرتے تھے، لیکن ہمارا ماحول یہ ہے کہ بس ہمارا پیٹ بھر جائے یہی کافی ہے بس۔ یہ بہت بڑا غلط ماحول ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ کوئی کافر بھی اگر بھوکا سوئے تو یہ مسلمان کو گوارا نہیں ہے۔
مسلمان کی بات تو الگ ہے اپنے بھائی کی، کوئی کافر بھی بستی میں بھوکا نہیں سونا چاہیے، یہ مسلمان کی شان ہے۔ تو دیکھیے وہ ان کے لیے انہوں نے 1000 دینار ادھار دے دیے، اب وہ گھومتے گھومتے دینار انہی کے پاس آ گئے جن کے دینار تھے، جنہوں نے ادھار سب سے پہلے دیے تھے۔ انہوں نے پھر سوچا کہ میں نے تو دے دیے 1000 دینار، میں بھی کسی سے لے لیتا ہوں ادھار۔ تو انہوں نے جس سے لیے وہ گھوم کے انہی کے پاس آ گئے دینار۔ انہوں نے سوچا کہ یہ تھیلی تو میری ہی ہے، تو انہوں نے جو ہے اللہ اکبر ان بزرگ کے پاس میں وہ گئے جنہوں نے سب سے پہلے ادھار لیے تھے، اور کہا کہ یہ دینار ایسے ایسے میں نے آپ کے لیے دیے تھے، اور یہ وہی دینار ہے؟ کہا یہ وہی دینار ہے، میں نے ان کے لیے دیے، انہوں نے ان کے لیے دیے، انہوں نے ان کے لیے دیے، گھومتے گھامتے میرے پاس ہی آ گئے۔ تو جتنوں نے وہ ادھار لیے تھے دینار سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں سب نے صلاح مشورہ کیا اور کہا کہ تھوڑے تھوڑے سبھی لوگ لے لیتے ہیں اس میں سے۔ یہ طریقہ انہوں نے اپنایا، اور تمامی لوگوں میں وہ تھوڑے تھوڑے تقسیم کر دیے گئے دینار، اور تمامی لوگوں کے سحری افطاری ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ طریقے تھے، یہ انداز تھے مسلمانوں کے پہلے۔ لیکن ہمارے دسترخوان سے کچھ کم نہیں ہونا چاہیے، ہمارا انداز یہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں، میرے اسلامی بھائیوں، ہمارا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے سے زیادہ دوسرے کا پیٹ بھرنا چاہیے ہمارے لیے۔ اپنے لیے تو دنیا جیتی ہے، دوسروں کے لیے جینا یہ مسلمان کی شان ہے، یہ دل والوں کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، تو اس ماہ مبارک کی ہمیں تیاری کرنی ہوگی، توبہ کریں گناہوں سے، اللہ سے معافی مانگیں، پروردگار عالم اس رمضان شریف کے مہینے سے آنے سے پہلے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اب یہ مہینہ عبادتوں میں، ریاضتوں میں، روزے میں، تیری عبادت میں، تیرے محبوب کے ذکر میں گزاریں گے انشاءاللہ۔ یہ تمنائیں کریں، یہ دل میں ارادے کریں، پھر دیکھیں کہ دل کتنا منور ہوتا ہے، دل کتنا جگمگاتا ہے۔